سب سے بڑی جو کوالٹی ہے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن میں یہ بڑا واضح کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی کوالٹی کامیابی کے لیے، آپ کو ملٹیپل کوالٹیز چاہیے کامیابی کے لیے، لیکن سب سے بڑی وہ ہے بہن صبر کرنا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات میں، اس دنیا میں ان لوگوں کو قیادت بخشی، ان لوگوں کو سیادت دی، لیڈرشپ دی، جنہوں نے پھر ڈیلیور کیا. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. السلام علیکم لسنرز، رمضان کے خاص پروگرام خاص مہمان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج بھی میرے ساتھ بہت ہی خاص شخصیت موجود ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے رمضان کے بارے میں اور ہفتے دین کے بارے میں. ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملے گا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مولانا یوسف جمیل صاحب کو. کیسے حال ہیں آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا رمضان کی بہت بہت مبارکباد. جی خیر مبارک جی، آپ کو بھی مبارک، تمام امت مسلمہ کو اس کی مبارک. آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رابطہ اور دین کی خدمت کا جذبہ آپ نے کب سے اپنے اندر محسوس کیا؟ کب سے آپ کو ایسا لگا کہ مجھے بھی اسی راہ پہ چلنا چاہیے، یہ جو ایک لیگیسی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے؟ اور آپ کا اپنا دل مطلب اس کام کی طرف کتنا آمادہ تھا؟ کس عمر سے آپ کو یہ خیال آیا؟ جی بالکل. میں اصل میں دیکھیں انسان کی فطرت، انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ڈیزائن کیا ہے نا جی، وہ فطرت کے مطابق کیا ہے. اور کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے وہ فطرت سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اسی فطرت کے قانون کے تحت ایک چیز اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنے بڑے کو فالو کرتا ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سننے سے سیکھتے ہیں، جبکہ فطرت کا قانون یہ ہے کہ آپ دیکھنے سے سیکھتے ہیں. کوئی بھی چیز میں آپ کو اگر گھنٹوں ایکسپلین کروں تو وہ پکچر آپ کے دماغ میں نہیں بن سکتی جو میں آپ کو اگر اس چیز کو دکھا دوں تو آپ فوراً اس کو سمجھ لیتے ہیں نا. تو یہی سیم ہوا ہمارے ساتھ کہ مولانا کو ہم نے دیکھا، جب ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم نے ان کو اللہ کے راستے میں جاتے دیکھا اور آتے دیکھا. ہمارا بچپن آپ یوں سمجھیے کہ اس کے اندر صرف ہمارے سامنے ہمارے جو والد تھے، والد محترم، ان کی یہی ایکٹیویٹیز تھیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں اپنے والد کو تو آپ کو ایک پھر موٹیویشن ملتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ بنی کہ اپنے والد صاحب کو ہم نے دیکھا آتے جاتے. دوسری جو اس سے بھی بڑی وجہ بنی وہ میں آپ سے خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سب والدین کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ دیندار والدین کو اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ مولانا صاحب نے ہمیں کبھی بھی فورس نہیں کیا. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بیہیویئر کبھی نہیں کیا کہ وہ ایک مولانا ہے ان کو اور وہ بہت بڑی شخصیت ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، تو لہٰذا اب تم نے بھی، یعنی کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اب تم نے میرے اس مقام کی وجہ سے ہر حال میں دین پہ ہی چلنا ہے. تو یہ دوسری وجہ تھی کہ ان کا فورس نہ کرنا، بلکہ ہمیں اس بات کا اختیار دینا کہ تم نے جو اپنے لیے لائن چنی. وہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کرتے تھے بچپن میں کہ بیٹا اچھا انسان بنو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم عالم بنو، تم مدرسے میں پڑھاؤ، تم تبلیغ میں جاؤ، اس سے مجھے غرض نہیں ہے، مجھے اس سے غرض ہے کہ تم اچھے بنو. صحیح جی. تو یہ دو وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لائن میں آنے کی توفیق دی کہ مدرسے میں اللہ کا شکر ہے پہلے حفظ کیا جی 3 سال. اللہ نے قرآن اسکول کے بعد حفظ کیا جی. اچھا. اور 3 سال میں نے حفظ میں لگایا، اس کے بعد 8 سال پھر عالم کا کورس کروایا اللہ نے، اور اس کے بعد بس اب اسی لائن میں چل رہے ہیں الحمدللہ. اچھا، تو کس عمر میں آپ نے حفظ کیا؟ جی میری اس وقت تقریباً 14 سال تھی جب میں داخل ہوا تھا حفظ میں جی. اور 16 سال میں حفظ سے فارغ ہوا، اور فارغ ہونے کے پھر تقریباً 6 ماہ بعد جب میں 17 سال کا ہو رہا تھا اپنی عمر میں، تو میں پھر مدرسے میں ایڈمیشن لیا میں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہاں میں ایک بات اور بھی جاننا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی فورس نہیں کیا آپ لوگوں کو، تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور باقیوں کا بھی کیا یہی طریقہ رہا؟ وہ بھی آپ کی طرح اس کام مطلب اس دین کی خدمت کر رہے ہیں یا ان کے مختلف پروفیشنز ہیں؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے.
کیونکہ امیجیٹ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ کیا آیا سارے اس بچے اسی طرح چل رہے ہیں. تو الحمدللہ جو مولانا میں نے ابھی آپ سے بات کی نا، اس کا پروف ہم سارے بہن بھائی ہیں کہ ہم 5 بہن بھائی ہیں جی، 3 بھائی ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں صرف اس اسپیسیفک لائن کو میں نے چوز کیا ہے. باقی جو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں وہ بزنس کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، اور یعنی آپ کہہ لیں وہ پروفیشنلی ان کا جو سارا ان کی جو لائف ہے وہ بزنس سے اٹیچ ہے. جو سب سے چھوٹے ہمارے بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں کالج میں، بھی انہوں نے بزنس کیا ہے، اور اس سے مزے کی بات ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں ڈگری کرنے کے لیے. تو مولانا کو اس سے کوئی وہ انہوں نے رکاوٹ ڈالنا، یا چھوٹے بھائی کو کبھی کہو کہ تم بزنس کیوں کر رہے ہو، یا سب سے چھوٹے کو کہو کہ تم میں تو دیندار ہوں اور تم باہر پڑھنے جا رہے ہو، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے جی. اچھا، گریٹ، ماشاءاللہ. یہ مطلب ایک بالکل الگ بات ہے، اور مطلب جس کا جو شوق ہے وہ اس کو آپ کے گھر میں پرسو کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے جی بالکل بالکل بالکل. اچھا، جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ کیسا رویہ، مطلب آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ اگر آپ یاد کریں اس وقت کو، تو کس طرح سے مطلب کھیلتے تھے آپ کے ساتھ مولانا صاحب، کس طرح سے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، اور آپ کو کیسا لگتا تھا؟ آپ کو اندازہ تو جب ہوش سنبھال رہے ہوں گے اس وقت پتہ چل رہا ہوگا کہ میرے والد کا اتنا نام ہے، میرے والد کی اتنی عزت سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ان کو پوری دنیا جانتی ہے، ماشاءاللہ ان کا ایک کردار ہے بہت ہی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ عزت عطا کرے. تو وہ فیلنگ کیسے کی گئی آپ کی بڑے ہوتے ہوتے؟ جی بالکل، بچپن ہمارا دیکھیں جی، جیسے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ بہت کم وقت گزرا مولانا کے ساتھ، چونکہ ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے نا جی اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا دین کے کام کے لیے. تو پھر ہمیں بہت تھوڑا وقت ملتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ پھر وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے تھے، کوالٹی ٹائم جس کو کہتے ہیں نا جی. ہمیں بہت وقت دیتے تھے، بے انتہا پیار کرتے تھے. اور اسپیشلی مجھے اچھی طرح یاد ہے جی کہ جب ہم سفر میں ان کے ساتھ نکلتے تھے تو اس میں وہ کوئی نہ کوئی کسی ایک نبی کی سٹوری ہمیں سنایا کرتے تھے ڈیورنگ جو ہے نا جرنی. تو پھر ان کی کوشش ہوتی تھی، اور آپ کو مطلب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جب وہ وقت تھا 90s کا، تو موبائل نہیں ہوتے تھے، کمیونیکیشن نہیں تھی، گھر آ کے آپ ایک طرح سے سکون میں آ جاتے تھے. تو بڑا ہی پیار، ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہمیں کبھی ان سے کوئی ایسی شدت کی ڈانٹ پڑی ہو اور کوئی شدت کی مار پڑی ہو. تھوڑا بہت تو آپ کو پتا ہے جیسے والدین تربیت کے لیے کرتے ہی ہیں کسی بڑی غلطی پہ. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جب مولانا گھر آتے تھے تو وہ مولانا کو باہر چھوڑ کے آتے تھے، گھر میں صرف ایک فادر کے طور پہ داخل ہوتے تھے. کیا بات یعنی ہمیں نہیں، آپ نے کہا نا مقام مرتبہ، تو ہمیں نہیں گھر میں فیل ہوتا تھا کہ ہمارے والد کو بہت بڑے انسان ہیں یا کوئی بہت بڑے وہ ان کا کوئی باہر مقام ہے. بالکل عام گھر میں، یعنی ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں والدہ کہیں کہ بھی چپ کر جو مولانا سو رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. اس طرح کی کوئی پریشانی ہم نے بچپن میں نہیں دیکھی جی. ماشاءاللہ. اور اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب کا جو ایک ان کو بات منفرد بناتی ہے، یہاں پہ میں ضرور بولوں گی، وہ یہ کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ جو لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جو عالم اسلام جن کو کہا جاتا ہے، علماء ہیں مختلف، ہمیں ان کے مزاج میں کہیں تھوڑی سی سختی اور کہیں یہ نظر آتا ہے ایک روب. لیکن مولانا صاحب کی سب سے اچھی جو بات ہے وہ ان کی سافٹنس ہے. انہوں نے وہ جو ایک خوش اخلاقی، دھیمی بات، اور ہر کسی کے ساتھ، چاہے وہ کوئی اداکار ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ، اور اسلام کی جو ایک محبت والی ایک جو ہماری اصل میں اسلام جو ہے وہ ہے ہی سلامتی، محبت کا پیغام ہوتا ہے. تو انہوں نے جو ایک اس خیال کو دوسروں تک اپنے اخلاق سے، اپنی نرم روی، اپنی نرم دلی کے ساتھ جو لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ چیز ان کو بہت مختلف بناتی ہے. اور مجھے جان کے اچھا لگا کہ گھر پہ بھی یہی رویہ ہے. نارملی ہوتے ہیں انسان کے، باہر کچھ اور گھر پہ. جی لیکن آپ کو مزے کی بتاؤں کہ باہر سے بھی زیادہ نرم رویہ ان کا گھر میں آج تک بھی ہے جی. جی آج اب ہمارے بچے ہیں، میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، تو مجھے شاید اتنا پیار کا موقع نہیں ملتا جتنا مولانا کو ان سے پیار ہے، اور جتنا وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہ بلکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ شاید مولانا گھر میں پیار کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر بھی پیار کرنے والا بنا دیا. تو ورنہ آپ دیکھیں 2 رخ ہونا جی، تو پھر آپ باہر جب ایک چیز کرتے ہیں پھر وہ آپ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوریجنل نہیں ہوتا، اور اس کا پھر وہ اثر بھی نہیں ہوتا جی.
بالکل بالکل صحیح بات ہے. آپ نے کہا کہ مولانا صاحب نے اپنی پوری زندگی ڈیووٹ کر دی تھی تو جی گھر پہ بہت کم ٹائم گزرتا تھا. اب بچوں کو ہوتا تو ہے کہ ہم اپنے والد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزار سکیں, لیکن پھر بھی وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں. جی. آپ کی والدہ کا اس معاملے میں کیا رول رہا اور آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں آپ کی والدہ کی جو کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں. جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جی. تو بہت اہم اور اچھا سوال ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ ایک محاورہ میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ کہتے ہیں نا یہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ لیں مولانا کا جو دوسرا رخ ہے نا یہ تصویر کا, وہ ہماری والدہ ہیں. آج اگر مولانا اس مقام پہ ہیں, اس مرتبے پہ ہیں, اور خاص طور پہ کہ جو ان سے امت کو فائدہ ہو رہا ہے, جو وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں, تو میں بلا شبہ بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہوں گا کہ اس میں ہماری والدہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جب تک آپ کی بیوی, آپ کی ہم سفر آپ کو اسپیئر نہ کرے تو آپ کوئی بھی کام نہیں ڈیلیور کر سکتے نا جی. بالکل. تو ہماری والدہ کا ماشاءاللہ بہت سیکریفائسز ہیں جی. عام طور پہ ہوتا ہے نا, یہ لوگ دیکھتے ہیں بنی فنش پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں, اس سے پہلے اس پہ کیا بیتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. بالکل. تو ماشاءاللہ مولانا کی ساری جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایکٹیویٹیز یا جو ان کا اللہ تعالیٰ نے رکھا, اس کے پیچھے جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ ہماری والدہ ہیں. انہوں نے ہمیں بھی سنبھالا, اور کبھی بھی انہوں نے مولانا کو اس کام میں پریشانی کا, اپنی وجہ سے انہوں نے اپنے اور ہماری وجہ سے پریشان نہیں ہونے دی. ماشاءاللہ. تو اس حساب سے ان کو بھی برابر کا بالکل واقعی کریڈٹ جاتا ہے اس معاملے میں کہ اگر وہ نہ ان کے ساتھ تعاون کرتی, مطلب اکثر آپ دیکھیں کہ بیویوں کی یہ شکایتیں ہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا, یا میں کیسے گھر سنبھالوں, میں کیسے بچے دیکھوں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کو کریڈٹ دینا یہاں پہ بہت ضروری ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی مولانا یوسف صاحب کہ آپ ماشاءاللہ سے ایسے ماں باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ دین کی خدمت کی اور سب کچھ. آج کل جو اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس مسئلے کے اوپر سب ماں باپ اچھی طریقے سے توجہ دے لیں تو ہمارا معاشرہ بالکل یکسر مختلف ہو جائے. جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین معاشرہ ہو جہاں پہ کوئی برائی نہ ہو, شاید ایسا ممکن ہو سکے اگر ماں باپ کی کنٹریبیوشن ہو اولاد کے بچپن سے ان کی زندگیوں پہ. تو آپ پلیز اس پہ ضرور مجھے بتائیے کہ ماں باپ کا رول کیا ہونا چاہیے. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ کہانیاں سنایا کرتے تھے, یہ تو آج کل کے والدین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیے, یا اس وقت جب آپ نے وہ ایک زندگی دی اور آج آپ کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں, تو آپ کیا آپ کا اسلوب ہے, آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں؟ میں اس کو ضرور آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, میں کہ والدین جو ہے نا جی, والدین اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی, آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا دنیا میں آنے کا انسان کو. تو آپ یوں ہی سمجھ, میں اس کو اگر پہلے آپ کو عام مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کوئی بھی فیکٹری ہے وہ ایک اپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہے, بے جان پروڈکٹ ہے. مثال کے طور پہ ہم گاڑی لے لیتے ہیں جی, کوئی ایک کمپنی ہے گاڑی بناتی ہے, تو وہ اپنی پروڈکٹ کا کتنا خیال کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ جب پروڈکٹ بن کے مارکیٹ میں لانچ ہو جاتی ہے تو اس سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں تھوڑا سا جو ایک انفارچونیٹ سین ہو رہا ہے, بدقسمتی ہو رہی ہے, وہ یہ کیا ہو رہی ہے کہ ماں باپ دیکھیں اتنی تکلیف سے بچے کو پیدا کرتے ہیں, خاص طور پہ ماں کتنی تکلیف سے گزرتی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے جیسے وہ پروڈکٹ دنیا میں آ جاتی ہے اور وہ پروڈکٹ اپنی طلب, اپنی ڈیمانڈ شروع کرتی ہے, اور اپنے اندر کی خواہشات, جذبات اپنے ماں باپ کے سامنے اس کے آنا شروع ہوتے ہیں, تو وہی ماں باپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں, ان کے اینٹی جانا شروع کر دیتے ہیں, جس میں اگر آپ کو سادہ الفاظ میں بات کروں کہ ڈانٹ ڈپٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور دوسرے نمبر پر مار پٹائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر ہم جو ٹیگ لگا دیتے ہیں وہ تربیت کا لگا دیتے ہیں. جبکہ دیکھیں میں آپ کو مولانا کا بڑا کھل کے ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ نرمی اور محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تربیت بے شک. یہ آپ دیکھیں, آپ مثال لیں ایک چھوٹے بچے کی جو 5-6 ماہ کا ہوتا ہے, جس کو تھوڑی سی سمجھ آتی ہے, اس کو بھی آپ آنکھیں دکھائیں نا تو وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ڈیپیاں بنانا, بڑا معصومانہ ہونٹ کو نکال کے رونا شروع کر دیتا ہے. تو
5 ماہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ مجھے جو سامنے میرے بیٹھا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اور وہ اس کے مقابلے میں رو کے دکھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو مسکنسیپشن ہوگی ہے نا جی ہماری معاشرے میں، کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم بچے کو کھینچ کے رکھیں گے نا جی، لتاڑ کے رکھیں گے، دبا کے رکھیں گے، تو اتنا ہی بچے کی تربیت ہوگی۔ جبکہ سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، فطرت ہمیں یہ سکھاتی ہے، شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا ماں باپ اچھا سلوک کریں گے، جتنی نرمی کریں گے، پیار کریں گے، اتنی اچھی تربیت ہوگی۔ اور یہ ہم نے دیکھا مولانا کی زندگی سے کہ ہمیں مولانا نے مٹھاس سے بھر دیا، پیار سے بھر دیا۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا ہم بہت نیک ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، ان سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو اگر ہم اس ماہ میں اپنی عادت بنا لیں تو وہ ہمارے لیے مطلب جو ہے بخشش کا سبب بن سکتے ہیں؟ جی بہن دیکھیں، میں تھوڑا اس لحاظ سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم ماشاءاللہ دیکھیں، ہمارا یہ بیسک نالج ہے، مسلمانوں کو سب کو ہی پتہ ہے کہ یار پہلا عشرہ میں کیا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور آپ نے تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اتنی معلومات فراہم ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ میں تھوڑا سا نا آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہ اللہ نے ہر چیز کو ساتھ نا جی ایک کور ریزن جوڑی، ایک بنیادی وجہ ہے کسی کو کام کرنے کی، کسی کام کو کرنے کی۔ لیکن ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں نا یا ہم سے کروائے تو وجہ کے لیے کرتے ہیں نا جی، بغیر وجہ کے تو نہیں کرتے۔ بے شک۔ تو میں آج تھوڑا سا اس پہ گزارش کروں گا کہ روزہ اللہ نے ہم پہ کیوں فرض کیا؟ آخر کیا ہے کہ اللہ میاں میں 11 مہینے میں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور 1 مہینہ کہتا ہے بھوکا رہو۔ تو یہ اس روزے کا پیغام سمجھنا، اس روزے کا مقصد سمجھنا بہن بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں جو ہم نے مولانا سے سیکھا یا پریکٹیکلی سمجھا کہ سب سے بڑی جو کوالٹی ہے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن میں یہ بڑا واضح کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی کوالٹی کامیابی کے لیے، آپ کو ملٹیپل کوالٹیز چاہیے کامیابی کے لیے، لیکن سب سے بڑی وہ ہے بہن صبر کرنا۔ اگر آپ کوئی پوچھے نا آپ سے کہ یار کوئی ایک کوالٹی بتا دو میں نے کامیاب ہونا ہے، زیادہ کا مجھے مت بتاؤ، تو آپ بالکل آنکھیں بند کر کے بال اتفاق اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی صبر کرنا سیکھ لو۔ اچھا، اب اس بات کو میں قرآن کی آیت سے واضح کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات میں، اس دنیا میں ان لوگوں کو قیادت بخشی، ان لوگوں کو سیادت دی، لیڈرشپ دی، جنہوں نے پھر ڈیلیور کیا۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ تو صبر از دا بیسک ٹول۔ صبر جو ہے یہ بہت بڑا بنیادی ٹول ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بہن، جن لوگوں کے پاس آج مقام ہے، جو کامیاب لوگ ہیں ان اے پازیٹیو وے، جو کامیاب لوگ ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں، ان میں کوئی چیز مشترک ہو یا نہ ہو، آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ ان سب میں صبر بے تحاشا پایا جائے گا۔ صبر کے وہ پہاڑ ہوں گے، پہاڑ۔ اب میں اس کو روزے کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ میرے اللہ کی اتنی رحم، کیونکہ دیکھیں اللہ کریم ہے، اس نے اپنی قرآن کی ابتدائی الرحمن الرحیم سے کی ہے کہ وہ ہمیں خود ہاتھ پکڑ کے اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ روزہ اصل میں اتنی بڑی کوالٹی کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کا ٹول ہے کہ مجھے کس طرح صبر کرنا آ جائے۔ میں نے سال میں 11 ماہ جو زندگی کی گزارنے ہیں، میں نے اس میں کیسے صبر کرنا۔ لیکن بہن بدقسمتی سے جیسے ہم ہر شعبے میں زوال پذیر ہیں، ہر شعبے میں ہم گراوٹ کا شکار ہیں، تو آپ دیکھیں ہم تو ان سب سے بڑی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہی افطاری کے وقت میں۔ بالکل آپ دیکھیں ایک انتہائی خود غرضی کا سما ہوتا ہے جیسی روزہ افطار ہوتا ہے، بالکل، کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا میں کسی بڑے کے ساتھ ہوں، چھوٹے کے ساتھ ہوں، وہ میں نے کیا چیز پہلے اٹھا کے منہ میں ڈالنی ہے پہلے۔ اچھا، پھر غصہ بہت آتا ہے اور اس کا الزام بھی روزے کو دیا جاتا ہے۔ روزے، ہاں، میں وہ کہتی ہیں اب میرا تمہیں پتہ نہیں میرا روزہ تھا، تم نے مجھے کیوں چھیڑا۔ وہی
تو یہ ریزن کور ویلیو ہمارے سامنے ہونا بڑا ضروری ہے کہ میرا اللہ مجھ سے روزے کے بدلے چاہتا کیا ہے، وہ ہے صبر. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم سب کو ایز اے مسلمان امت مسلم جب روزے کا مہینہ قریب ہے تو ہمیں اس کی پریکٹس شروع کرنی چاہیے، اپنے ذہن کو تیار کرنا چاہیے کہ یار میں نے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ان روزوں سے مجھے میرے اندر صبر کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو کرے. تو آپ دیکھیں آپ ایک مہینے بعد آپ ٹیون ہو جائیں گے، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں رمضان میں اور غیر رمضان میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آتا. آپ جیسے رمضان میں بہیو کرتے ہیں ویسے ہی آپ بعد میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہی لڑائی جھگڑا، وہی نیگیٹیوٹی، وہ جو ہیں چیزیں پھر ان کی طرف ہم اب کیا جائیں گے تفصیل میں، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو میری سب سے پہلے تو اپنے آپ سے ریکویسٹ ہے پھر آپ سے اور آپ کے اس چینل سے سب جو بات سنیں گے ان سے ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اس چیز کو کہ اللہ ہمیں جو رمضان کا روزے کا جو اصل مقصد ہے ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت آپ نے خوبصورت بات بولی. بات بالکل صحیح ہے کہ اس مہینے میں ہم کتنے لیکچر دے دیں، ہم کتنا لوگوں کو بتا دیں کہ یہ روٹین رکھ لو، یہ کر لو، لیکن جو اصل جو پوائنٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہی صبر ہے. جی 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 بہت تو زبردست. بلکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے بھی یہی کہتا ہوتا ہوں کہ جب مولانا کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں میں ان سے کہتا ہوں بچوں دیکھو اگر تم سمجھتے ہو نا مولانا کامیاب ہوئے، اچھے ڈیلیور کر رہے ہیں، تو بچوں ایک کوالٹی پہ بہت محنت کرنا کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لو، صبر پیدا کر لو. تو اور یا یوں کہہ لیں کہ میں پوری چونکہ لوگ بہت زیادہ اٹیچ ہے نا جی ہمارے ساتھ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیں 99% ان مسائل کا حل صرف صبر ہے. ان کو اگر ہم یہ مشورہ دیں نا جی آپ صبر کریں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے کہ جی آپ مسئلے کا حل تو بتا نہیں رہے، جبکہ مسئلے کا حل ہے ہی یہ. بالکل تو اگر ہم صبر پہ آ جائیں یقین مانیں تو ہمارے لیے دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگ جائے گا. اور دوسری بات دیکھیں وہ جو میں ایک آیت بڑی مشہور ہے وہ ذہن سے نکل گئی کہ اللہ نے کسی کو خوبی کے بارے میں نہیں کہا کہ میں ساتھ ہوں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے، زکوٰۃ کے، جہاد کے، لیکن صبر کرنے والے کے ساتھ کیا کہہ دی ان اللہ مع الصابرین. تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی. ہماری دنیا میں آنے کی جو اچیومنٹ ہے وہ اللہ ہے، تو ہمیں صبر کرنے سے وہ مل رہا ہے تو پیچھے رہ کیا گیا جی. بہت مطلب آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا. اور ایک جو ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے نا، جیسے اگر ہم شوبز میں بھی دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی اگر والد ہوں ان کے بعد بیٹا ہو تو کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انہوں نے انہی کو فالو کیا ہوگا اور مطلب وہ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اب بیٹے میں نہ ہو جو ہمیں مطلب والد میں نظر آ رہی تھی. لیکن آپ سے ماشاء اللہ سے پہلی دفعہ اتنی ایک مفصل بات چیت ہوئی اور اس میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ الحمدللہ مطلب جیسے ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو پایا، اب تک ان کو دیکھا، تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ آپ کے اندر بھی مطلب ایک نالج ہے آپ کے اندر نا. آپ نے صرف فالو ان کو ویسے نہیں کیا، وہ آپ کی ہر بات سے سمجھ میں آئی مجھے بات. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور میں چاہ رہی تھی میسج ہمارے جو FM 107 قطر کے سننے والے لوگ ہیں آپ کو سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک میسج. جی بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی، بس اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے جی. اور یقین مانے بہن مجھے ذاتی طور پہ فیل ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہم کچھ بھی نہیں ہیں. انسان جب ہے یا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے ہر جگہ، تو آپ کیسے کوئی چیز خود سے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑی چیز ہے نا جی کہ ہم اپنا دیکھیں میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں کہ تعریف ہم کہتے ہیں نا جی، آپ جیسے آپ نے ابھی کہا تو میرے بارے میں کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں اس کو عرض کرتا ہوتا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی ہے. تعریف صرف میرے رب کی ہے، تعریف صرف ایک ذات کو سجتی ہے اور وہ میرا رب ہے، وہ ہمارا کائنات کا آقا ہے، وہ مالک ہے. تو انسان کی حوصلہ افزائی ضرور کر سکتا ہے جی، لیکن تعریف میرے رب کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب دیکھیں اینڈ کیا ہے جی ہمارا. آج اس انٹرویو کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں ان ساری بات چیت کا، گفتگو کا، یہ جو بھی دنیا میں کوئی اچھا کرنا چاہ رہا ہے، اینڈ کیا ہے؟ اینڈ اللہ ہے جی، کہ اللہ تک پہنچ. ہم آئے ہی دیکھیں اس نے بھیجا، اس کی طرف جا رہے ہیں. وہ ہمارا بس ہماری زندگی میں ہماری جو زندگی کی پرائرٹیز ہیں ان کے اندر ہمیں اللہ نظر آنے لگ جائے تو آپ دیکھیں خود بخود زندگی بھی سیدھی ہو جائے گی، ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے، لوگ بھی اچھے ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور جب ترجیحات سے اللہ نکلتا چلا جائے گا جی تو پھر کیا ہے، پھر
جو ہو رہا ہے وہ پھر ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. بالکل بالکل، جی بہت جی زبردست، جی. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.